بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اور یقیناً ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ عمران خان کے وکلاء ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں جاری ہیں، اور سوائے میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ وکیل ہوگا جس کو ہم سینئر قانون دان کہہ سکتے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ جونیئر لاٹ ہے جو گزشتہ 2-3 مہینوں میں ہمارے سامنے آئی، عدالتوں کو انٹیگنائز کر رہے ہیں، ججز کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں درست الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ دوست کہنے لگے کہ دے آر بیسیکلی سیلف سرونگ جوکرز۔ اب یہ بڑی زبردست اصطلاح ہے، یعنی اپنے مقاصد پورے کرنے والے جوکر تو آپ سمجھتے ہیں۔ اب عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی کہ کس طرح انہوں نے عمران خان کے جو قانونی جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن فائدہ ان کی اپنی ذات کو ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی ان وکلاء حضرات کی ذات کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے وہ اس ہائی پروفائل، یعنی عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو ہائی پروفائل ہیں، ظاہر ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ایک معروف پاپولر سیاسی جماعت کے قائد ہیں، اور عمران خان کے بغیر تو پی ٹی آئی کا وجود آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان کی وکالت اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ، خواجہ حارث اور بڑے بڑے دیگر نامی گرامی وکلاء کر رہے تھے، یہاں تک کہ سردار لطیف خان کھوسا، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں، حامد خان، لیکن یہ تمام کے تمام بڑے نام جو ہیں، حامد خان کا بھی بہت بڑا نام ہے، قانون دان جو ہمارے لوگ ہیں، جو برادری ہے اس میں حامد خان کا نام کوئی چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا قداور شخصیت ہیں اپنے اس میں فیلڈ میں۔ تو یہ نام اب آپ کو نظر نہیں آتے، اب شاید ایک ہی ہیں جو جن کو آپ سینئر قانون دان کہہ سکتے ہیں، جن کا نام ہے سلمان صفدر، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے کچھ نئے نئے نام سامنے آئے ہیں، کوئی عبید اللہ نیازی ہے، کوئی کامران نیازی ہے، پتہ نہیں یاسر نیازی ہے، یہ انتظار حسین پنچوتا ہیں، ایک اور صاحب ہیں نعیم پنچوتا ہیں، شیر افضل مروت ہیں، ایک بڑا نام آپ کہہ لیں کہ شعیب شاہین جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، عمران خان کی تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں، ایک بیرسٹر گور ہیں، جو قدرے پرانے نام ہیں۔ لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک وکیل کی جانب سے دوسرے وکیل کو غدار قرار دیا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں گھس بیٹھیا ہے، یہ غدار ہے، اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ججز کے بارے میں مختلف۔ ایک بات وہی ہے کہ معاف کیجیے گا، جوکرز والا کھیل جاری ہے۔ اب گزشتہ روز ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک عدالت میں عمران خان کے ایک وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑی جو ہے وہ زیادتی ہو گئی ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ یہ جج سے وہ مکالمہ کر رہے تھے، ابو الحسنات ذوالقرنین جو کہ سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اٹک جیل میں رش نہیں تھا، وہاں پر سہولیات قدرے بہتر تھیں، اڈیالہ جیل میں تو ملاقات کرنا بھی ایک عذاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ظاہر ہے جج صاحب نے استفسار کیا کہ جناب مجھے بھی وہاں پر تکلیف ہوتی ہے اڈیالہ میں، اگرچہ میں جب اٹک جاتا تھا تو اپنے گاڑی کی پیٹرول ٹینکی خالی ہو جاتی تھی، لیکن وہاں پر مجھے
مقدمے کی سماعت میں سہولت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ مرغیوں کے ڈربے میں، پنجرے میں 10 کی بجائے 35 مرغیاں اگر بند کر دیں گے تو تکلیف تو ہوگی، اور لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی ایما خواہش پر ان کے ایک وکیل شیر افضل مروت نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کی اور کہا کہ اٹک جیل میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو سہولیات میسر نہیں ہیں، وہاں پر ان کو کھانا صحیح نہیں دیا جا رہا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہے، واش روم صحیح نہیں ہے۔ اور اب جب کہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط فیصلہ تھا، وکیل صاحب نے قانونی جو مشیر ہیں عمران خان کے ان سے مشاورت نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن ایک فائدہ ہوا ہے ان تمام جنہیں میں نے کہا کہ سیل سروے جوکر، اب ان کو یہ استعارتاً میں استعمال کر رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج سے 3-4 مہینے پہلے تک کبھی آپ نے ان وکلاء کا نام تک نہیں سنا ہوگا، یعنی 5-6 مہینے پہلے شیر افضل مروت کا بطور وکیل کسی نے نام نہیں سنا تھا۔ انتظار حسین پنچوتا، نعیم پنچوتا، یہ جو نیازی جو برادران ہیں یا نیازی صاحبان ہیں، ان کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، یہاں تک کہ سلمان صفدر کا نام کسی نے نہیں سنا تھا۔ اب اور شعیب شاہین ٹاک شوز میں آتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، اب ظاہر ہے اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، خواجہ حارث، ان کے نام سے کون واقف نہیں، حامد خان کا نام پورا پاکستان جانتا ہے۔ لیکن جب یہ اصحاب جب عمران خان کی وکلاء کی ٹیم میں شامل ہوئے، اچھا ایک اور نام میں بھول گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک زمانہ تھا کہ بابر اوان جو ہے وہ عمران خان کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، لیکن پھر عمران خان سے یہ لوگ دور ہونا شروع ہو گئے۔ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان جو وکلاء ہیں، جو سینئر وکلاء ہیں، یہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، تو ان کو فیسیں نہ ادا کی جاتی ہوں تو شاید انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا گیا ہو یا کوئی اور حکمت عملی ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ وکلاء جن کے نام ہم 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے پہلے تک جانتے تک نہیں تھے، اب وہ وکلاء باقاعدہ ٹاک شوز میں آتے ہیں، ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں، اپنے ویلاگز کرتے ہیں، ٹویٹر پر سرگرم ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کرتے ہیں، وہ لائیو کٹ ہوتی ہے، تمام ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائی جاتی ہے، ٹاک شوز میں آتے ہیں، تو پھر اس سے ایک تاثر بڑھتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں، عام پاکستانیوں میں، کہ جناب یہ بڑے نامی گرامی جلیل القدر وکلاء ہیں، ان جیسا وکیل تو کوئی نہیں ہوگا کہ عمران خان نے اتنی تگڑی جو ہے وہ اپنی ٹیم بنائی ہے وکلاء کی، تو ان کا ایک پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس وکیل نے 10 دن پہلے اپنا یوٹیوب چینل کھولا، اب اس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں، لاکھوں میں ویوز آتے ہیں، ٹک ٹاک پہ فالوئنگ ہے، انسٹاگرام پر فالوئنگ ہے، ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر روزانہ یہ آتے ہیں، پریس کانفرنس اخبارات کے صفحہ اول پر، تو ان کی ایک تشہیر ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل فیصل واوڈا ہر ٹاک شو میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو فیصل واوڈا بنیادی طور پر اپنی ایک انتخابی مہم چلا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ایک مرتبہ پھر وہ اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے اور ممکن ہے ان کا خیال درست ہو۔ تو ان لوگوں کی اچھا پھر جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر کوئی دوسرا مقدمہ کرنا چاہتا ہے فوجداری کا، یا کسی کو وکیل چاہیے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چونکہ عمران خان کا وکیل ہے، یہ اس چیمبر کا وکیل ہے، تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ تو اس سے نہ صرف ان کی پاپولیرٹی کے گراف میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کی فیسوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ اپنی فیسوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جناب یہ اس کا جو نقصان ہے وہ عمران خان کو ہو رہا ہے۔ یہ میرٹ کے بجائے سیاسی دلائل دیتے ہیں عدالتوں میں پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے، ٹکرز میں آنے کے لیے، ٹیلی ویژن سکرینز پر آنے کے لیے۔ وہ دیکھیں جی آج عمران خان کے وکیل نے جج صاحب کے ساتھ سخت مکالمہ بازی کی، ان کے ساتھ ان کو یعنی ایسے الفاظ کہہ دیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے، تلخی ہو گئی، تو اس سے ان کا قد جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے شہر میں، اب میں نام نہیں لیتا، وہ سرجن صاحب اب بھی موجود ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارے ایک اور دوست تھے، وہ اکثر خبر دے دیا کرتے تھے کہ آج انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ہسپتال میں ایک سرجری کی ہے جو کہ اس خطے یا ہزارہ یا خیبر پختونخوا میں ہونے والی پہلی سرجری ہے۔ تو وہ صفحہ اول پر
انگریزی کا اخبار تھا، صفحہ اول یا بیک پیج پر وہ خبر نمایاں طور پر شائع ہوتی تھی کہ جناب دیکھیں کہ جناب فلاں اسپتال میں خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ایک سرجری ہوئی ہے۔ تو میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ جناب آپ اپنے دوست کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح کی خبریں دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں، یہ سرجری نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سرجری تو ہوئی ہے، اس کی بعد کی خبر نہیں دیتے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سرجری تو کر دی، لیکن جس کی سرجری کی وہ دوسرے دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سرجری تو اس نے کر دی لیکن بندہ مر گیا، بندے کے مرنے کی خبر نہیں آتی تھی، صرف یہ آتی تھی کہ پہلی مرتبہ سرجری ہوئی ہے، دل کی پہلی مرتبہ سرجری ہوئی ہے، پھیپھڑوں کی پہلی مرتبہ سرجری ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ سرجری تو ہو گئی، بندے کے پھیپھڑے گئے، بندہ فارغ ہو گیا، بندے کا دل بیٹھ گیا، ختم ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بندہ فارغ ہو گیا، لیکن سرجری تو اپنی جگہ قائم۔ یہ بھی عمران خان کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، وکالت تو کر رہے ہیں جیسے بھی ہیں، اچھے برے دلائل بھی دے رہے ہیں، کامنٹس بھی دے رہے ہیں، آبزرویشنز بھی دے رہے ہیں، ریمارکس بھی دے رہے ہیں، ججوں سے لڑ بھی رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ عمران خان کو۔ عمران خان آج بھی جیل میں ہے۔ عمران خان کی ضمانتوں کے حوالے سے یہ لمبی ایک بحث ہے، لیکن اب جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ جو جونیئر وکیل ہیں یہ فیسیں نہ لے رہے ہوں، مفت میں مقدمہ لڑ رہے ہوں، لیکن اس کے عوض ان کو وہ پاپولیرٹی ملی ہے۔ اگر یہ کروڑوں روپے بھی اپنے اشتہارات یا اپنی تشہیر پر لگاتے تو ان کو یہ پاپولیرٹی حاصل نہیں ہونی تھی جو عمران خان کے مقدمات لڑتے ہوئے ان وکلاء حضرات نے پاپولیرٹی گین کی ہے۔ کیسے گین کی ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ٹکرز ان کے چلتے ہیں، اخبارات میں صفحہ اول پر ان کی خبریں شائع ہوتی ہیں، انٹرنیٹ ان سے بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر ان کے ٹویٹس آتے ہیں، ان کے یوٹیوب کی ویڈیوز آتی ہیں، ان کی انسٹاگرام پر پوسٹ آتی ہیں، ان کے ٹک ٹاک پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز پر پرائم ٹائم میں رات 8 سے لے کر رات 11 بجے تک، یعنی 8 سے 9 تک جو شوز ہوتے ہیں، 7 سے 8 تک جو شوز ہوتے ہیں، 10 سے 11 تک جو شوز ہوتے ہیں، مختلف چینلز پر یہ اصحاب آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کی تو گڈ ول پیدا ہو رہی ہے، لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کو۔ تو اسی لیے میں نے یہ جو اس مستعار لے کر یہ ٹرم آپ کے ساتھ شیئر کی کہ بیسیکلی دے آر سیلف سرونگ جوکرز۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔